سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی جانے والی جنگ قادسیہ ہی تھی جس نے 637 عیسوی میں دریائے آمو اور دریائے سندھ کے درمیان آباد خراسان کے قدیمی علاقے کے افغان باشندوں کو صدیوں کی غلامی سے آزاد کیا اور صرف ایک اللہ کی غلامی کے جذبے سے سرشار افغان قوم وجود میں آئی۔ مسلمان ہونے کے بعد 1400 سال اس قوم نے آزادی و حریت کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جو آج تک روشن چلی آ رہی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے اسی افغانستان کو بیرونی حکمرانوں اور حملہ آوروں کے لیے ایک تر نوالا بتاتے ہیں۔ ایران کے حکمران دارا نے 500 قبل مسیح میں اس سرزمین کو آسانی کے ساتھ فتح کیا، ہندوکش پہاڑ کے دامن میں اپنی افواج کی چھاؤنیاں بنائیں اور موجودہ بلخ کا شہر جو اس زمانے میں باکتریا کہلاتا تھا اسے اپنا مرکز حکومت بنایا۔ یہ وہی شہر ہے جو پارسی یا زرتشت مذہب کی جنم بھومی ہے۔ باکتریا کا یہی علاقہ دارا کی فوج کا اہم مرکز بنا رہا اور یہاں کے لوگوں نے اپنے ایک غیر ملکی ایرانی حکمران دارا کی سلطنت کے دفاع میں 330 قبل مسیح گوگا میلہ کے مقام پر ایک دوسرے غیر ملکی فاتح یونان کے اسکندر سے لڑائی کی، لیکن بدترین شکست کے بعد اسی اسکندر کی بادشاہت کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ اسکندر نے اپنے قیام کے 3 سالوں میں نہ صرف افغانستان بلکہ اس کے ارد گرد کی ریاستوں جو بعد میں روس کا حصہ بنی ان پر بھی فتح حاصل کر لی۔ یوں اسکندر نے 327 قبل مسیح تک پورا علاقہ اپنے زیر نگین کر لیا۔ دریائے آمو کے کنارے باکتریا ریاست کے مرکز وخش ارد کے افغان حکمران کی بیٹی رخسانہ سے اسکندر نے شادی کی اور پھر برے صغیر پاک و ہند کے علاقے کی جانب بڑھ گیا اور اپنے پیچھے سیلوکس کو حکمران بنا گیا۔ لیکن اسکندر کے مرنے کے 3 سال بعد ہی حالات ابتر ہوئے تو ہندوستان کے موریہ خاندان نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی دور میں اشوک نے بدھ مت مذہب اختیار کیا تھا اور اس کی وجہ سے بامیان کے علاقے میں گوتم بدھ کے قدیم مجسمے نظر آتے ہیں۔ طویل عرصے تک یونانی اور باکتریائی حکومتیں اس خطے پر قائم رہیں۔ اس کے بعد ساسانی آئے، پارتھنز آئے اور سینٹرل ایشیا سے سفید ہن اس افغان علاقے پر قابض رہے۔ اسی خطے پر کشان خاندان نے بھی اپنی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ غرض یہ پورا خطہ مغربی ترکوں، سینٹرل ایشیا کے قبائل، ساسانی حکمرانوں اور ہندوستان کے موریہ اور دیگر حکمرانوں کی گزرگاہ اور آماج گاہ بنا رہا، یہاں تک کہ 637 عیسوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی اور پھر 700 عیسوی تک بنو امیہ کے دور میں قندھار تک کا علاقہ آزاد، حریت پسند اور غیور مسلمان افغانوں کا ایسا خطہ بن گیا کہ جس پر اس کے بعد کوئی غیر مسلم بیرونی عالمی طاقت حکومت نہ کر سکی۔ میرے اللہ کی مسلمان افغانوں کے لیے نصرت اور مدد شامل رہی۔ جس طرح افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کی غرض و غایت اور مقاصد میں فرق ہے اور دونوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے، اسی طرح افغانستان کے غیور پشتونوں اور برے صغیر پاک و ہند کے برطانوی استعمار کے زیر نگین رہنے والے پشتونوں کی تاریخ بھی بہت مختلف ہے۔ ڈیورنڈ لائن کی ایک جانب گلستان کی عنایت اللہ کاریز، دوبندی، چمن، جلگا، توبہ اور غبرگ وغیرہ میں رہنے والے پشتون مختلف ماضی رکھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سپین بولاک، تختہ پل، قندھار اور غزنی کے آباد پشتون الگ ہی روایات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ دونوں خطوں کے درمیان صرف چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مگر ایک جانب افغانستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو جس نے 48 ممالک اور عالمی طاقتوں امریکہ اور برطانیہ کو شکست دی، ملا محمد عمر جنم لیتا ہے، جبکہ دوسری جانب محمود خان اچکزئی پیدا ہوتا ہے جس نے 1927 میں غیور مسلمان افغان سرزمین پر روس کی ملحد افواج کو خوش آمدید کہا تھا۔ جب روس کو شکست ہو گئی اور طالبان کی حکومت پر 2001 میں امریکہ اور اس کے 48 اتحادی ممالک کی فوجیں حملہ آور ہوئیں تو محمود خان نے ان افواج کو افغان قوم کا نجات دہندہ قرار دیا، لیکن قدیم خراسان کے مسلمان افغانوں نے اپنی سرزمین پر ناپاک غیر ملکی قدم نہیں جمنے دیے۔ ان کی شجاعت نے محمود خان اچکزئی جیسے لاکھوں کے خواب بھی چکنا چور کر دیے، جن میں صرف پشتون نہیں بلکہ پنجابی، سندھی، بلوچ سمیت دنیا کی ہر قوم کے افراد شامل ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب برطانوی تسلط میں رہنے والے خطے کے گاؤں عنایت اللہ کاریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلی افغان برطانیہ جنگ میں 7 اپریل 1839 کو برطانوی افواج نے فتح کر لیا تھا۔ 23 مارچ 1839 کو برطانوی افواج کی بنگال ریجمنٹ کوئٹہ کے نواز سریاب پہنچی جو اس وقت خیموں کی ایک بستی تھی۔
26 مارچ کو انہوں نے چند میل بعد کوئٹہ میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کے پاس راشن بہت کم رہ گیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فوج کے سربراہ سر جان کین نے ممبئی سے ایک اور دستہ روانہ کیا، لیکن برطانوی افواج نے کوئٹہ اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد کاکڑ قبیلے کے افراد کو بھی فوج میں بھرتی کر لیا۔ اب یہ فوج، جو بنگالی، مہاراشٹر اور پشتون کاکڑوں پر مشتمل تھی، اس نے 7 اپریل 1839 کو کچلاگ فتح کیا اور 12 اپریل کو محمود خان اچکزئی صاحب کے علاقے قلعہ عبداللہ اور گلستان پر قابض ہو گئی۔ ان تمام نے پہلا کام یہ کیا کہ انگریز فوج افواج میں کوئی پنجابی شامل نہ تھا۔ قبضے کے فوراً بعد کیپٹن بوسن کوئٹ کے لیے اچکزئی قبیلے سے بھی لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا، اور چند ہی دنوں میں ایک پوری بٹالین اچکزئی پشتونوں پر مشتمل برطانوی فوج کا حصہ بن گئی۔ پشین اور قلعہ عبداللہ کے علاقے میں اس وقت افغانستان تک کا راستہ ہموار کرنے کے لیے برطانوی انجینئرز خوجک پہاڑ کاٹ رہے تھے، اور اس کار خیر میں تمام مقامی پشتون افراد ان کے ساتھ برابر شریک تھے۔ 14 اپریل 1839 کو راستہ مکمل ہوا تو بنگالی، مہاراشٹری اور مقامی پشتون کاکڑ اور اچکزئی افراد پر مشتمل فوج نے افغانوں پر حملے کے لیے خوجک پہاڑ کو عبور کیا اور پرانا چمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کم تھا، اس لیے فوراً افواج کو موجودہ ڈیورن لائن کے ساتھ کدنی دریا کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ مزید فوجی بھرتی کرنے کے بعد انگریز نے باقاعدہ مقامی افراد پر مشتمل ایک بڑی فوج مرتب کی، جسے 31 نیٹو انفنٹری کا نام دیا گیا۔ یہ فوج کوئٹہ، پشین اور اچکزئی قبیلے کے صدر مقام قلعہ عبداللہ کے مرکز میں رکھی گئی تھی۔ یہی وہ مقامی فوج تھی جو کاہان کے علاقے میں اس وقت بھیجی گئی جب بلوچ مریوں نے کیپٹن براؤن کی افواج کا محاصرہ کیا تھا۔ جب افغانستان میں انگریزوں کو شکست ہونے لگی تو یہاں کے علاقوں کے پشتون اور بروہی بھی انگریز کے لیے خطرہ بننے لگے۔ انگریز نے اسی دوران ایک اہم پشتون پانیرئی کاکڑ قبیلے کے سربراہ کو بولان رینجز کے لیے بھرتی کا انچارج بنایا۔ اس نے اس علاقے کے تمام جرائم پیشہ افراد کو فوج میں بھرتی کیا تاکہ وہ انگریز کے کام آ سکیں۔ کابل میں افغانوں کے ہاتھوں برطانوی افواج کی شکست کی خبریں جب کوئٹہ اور قلعہ عبداللہ کی چھاؤنیوں میں پہنچیں تو کاکڑوں نے رینجز کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن نومبر 1839 کو پانیرئی کاکڑوں کا سردار غفور خان انگریز افواج کی مدد کو آن پہنچا اور اپنے قبیلے کو راضی کر کے انگریزوں کو اس علاقے میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ افغانستان کے پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں میں جنگ جاری تھی۔ کابل میں برطانوی نمائندہ قتل کر دیا گیا تھا، لیکن کوئٹہ اور قلعہ عبداللہ چھاؤنیوں میں مقامی آبادی کی وجہ سے مکمل امن و امان قائم رہا۔ اس پہلی افغان جنگ کے دوران اچکزئی قبیلے کے 2 سرکردہ افراد، سر بلند خان اچکزئی اور صالح محمد خان اچکزئی کا کردار بہت نمایاں رہا۔ یہ دونوں برطانوی افواج اور تاج برطانیہ کے آخر وقت تک وفادار رہے، لیکن اچکزئیوں میں سے ایک محب وطن کردار عبداللہ خان بھی تھا، جو انگریزوں کے مخالف کابل میں جا کر لڑتا رہا، اور 23 دسمبر 1841 کو وہ اور اس کے 2 بیٹے کابل میں شہید ہوئے۔ جاری ہیں۔